الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا وکذلک بعثناہم لیتساءلوا بینہم قال قائل منہم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم قالوا ربکم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدکم بورقکم هذه الی المدینۃ فلینظر ایہا ازکی طعاما فلیأتکم برزق منہ ولیتلطف ولا یشرن بکم احدا انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا وکذلک اثرنا علیہم لیعلموا ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربهم عالم بهم قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ اور تو دیکھے گا سورج کو جب طلوع ہوتا ہے تو ہٹ کر گزرتا ہے ان کی غار سے دائیں جانب، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف کتراتا ہوا گزرتا ہے اور ڈوبتا ہے، اور وہ ایک کشادہ جگہ غار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی مددگار اور نہ کوئی رہنما، اور تو انہیں بیدار خیال کرے گا حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ان کی کروٹ بدلتے رہتے ہیں دائیں جانب اور بائیں جانب، اور ان کا کتا پھیلائے بیٹھا ہے اپنے دونوں اگلے بازو ان کی غار کی دہلیز پر، اور اگر تو ان کو جھانک کر دیکھے تو ان سے منہ پھیر کر بھاگ نکلے گا، اور تو بھر جائے گا ہیبت سے ان کو دیکھ کر۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو بیدار کر دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ کہنے لگا ایک ان میں کہنے والا کہ تم یہاں کتنی مدت ٹھہرے ہو؟ بعض نے کہا ہم یہاں ٹھہرے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ دوسرے نے کہا کہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ جتنی مدت تم یہاں ٹھہرے ہو، پس بھیجو اپنے میں سے ایک کو سکہ دے کر شہر کی طرف، پس وہ دیکھے کہ کس کے ہاں عمدہ پاکیزہ کھانا ملتا ہے، پس لے آئے وہ تمہارے پاس وہاں سے کھانا۔ اسے چاہیے کہ خوش خلقی سے کام لے اور کسی کو ہماری خبر نہ ہونے دے۔ وہ لوگ اگر مطلع ہو گئے تم پر تو وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تمہیں لوٹائیں گے وہ اپنے مذہب پر، اور پھر تم کبھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ اور اسی طرح ہم نے ان لوگوں کو آگاہ کر دیا ان پر تاکہ وہ جان لیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور بلا شبہ قیامت برپا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ جب وہ بستی والے جھگڑ رہے تھے آپس میں ان کے معاملے میں، تو کچھ نے کہا کہ تعمیر کرو ان کی غار کے اوپر کوئی عمارت، ان کا رب ان کے احوال سے خوب واقف ہے۔ کہنے لگے وہ لوگ جو خوب غالب اور واقف تھے اپنے کام پر کہ بخدا ہم تو ضرور بنائیں گے ان پر ایک مسجد۔ آپ نے پچھلی مرتبہ سورۃ کہف کا ابتدائی فرمان سنا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو اصحاب کہف کے متعلق جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہارے سوالوں کا جواب دیں گے، اور فرمایا کہ تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک بت پرست بادشاہ دقیانوس ظالم فاسق تھا، جس کو چند جوانوں نے جواب دے دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی پرستش نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش کی کوئی دلیل نہیں۔ جب ان پر زبردستی ہوئی تو یہ نوجوان شہر سے نکل کر پہاڑ کی طرف چلے گئے اور ایک غار میں بیٹھ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند غالب کر دی۔ وہ 309 سال وہاں سوئے رہے۔ پھر جب حکومت بدل گئی، لوگ صحیح دین پر آ گئے تو وہ جاگے۔ اس سے ہمیں ہدایت ملی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو کسی مجبوری پر نہیں چھوڑنا چاہیے، اگرچہ ہجرت کرنی پڑے۔ اصحاب کہف نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں جہانوں میں عزت بخشی اور خطرناک وقت نیند میں گزار دیا۔ پچھلے فرمان میں آپ سن آئے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صحابہ کاف کون تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ان کا صحیح حال اور واقعہ بتاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حال بیان فرمایا کہ وہ نکل کر قریب پہاڑ کی غار میں چلے گئے اور ان پر نیند غالب آ گئی۔ آج کے فرمان میں بتایا گیا کہ غار میں روشنی کا انتظام بھی تھا، کسی طرف سے آتی تھی اور ہوا بھی آتی تھی، اور دھوپ جو گرمی سے جلد کو خراب کر دیتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا کہ سورج کے طلوع کے وقت دھوپ ان سے دائیں جانب سے گزر جاتی اور غروب آفتاب کے وقت دھوپ ان کے بائیں طرف سے گزر جاتی۔ اس طرح انہیں اللہ تعالیٰ نے گلنے سڑنے سے بچایا، اور ہمارے لیے سبق ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کا لحاظ اور ادب کرتی ہے۔ غار کے دروازے پر کتا بھی بیٹھا تھا اور ان کی کروٹیں بھی قدرت الہی سے بدلتی تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ دینے کی وجہ سے۔ کتا جو پلیز چیز ہے، جس کی موجودگی سے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اس کتے کا ذکر بھی قرآن پاک میں آ گیا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بن گیا۔ پھر 309 سال بعد ان کو جگا دیا گیا۔ پھر آپس میں وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم یہاں کتنا عرصہ سوئے؟ کوئی کہتا ایک دن اور کوئی کہتا اس سے بھی کچھ کم۔ گویا قیامت تک یہ ثبوت دیا گیا کہ اس طرح جو لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو وہ اسی طرح باہمی ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ پھر انہوں نے کھانا لانے کے لیے اپنے میں سے ایک ساتھی کو بھیجا اور تاکید کی کہ کھانا دیکھ کر پاک لانا، کیونکہ جس وقت وہ غار میں گئے تھے اس وقت کفر اور شرک کی وجہ سے نجس اور ناپاک چیزیں کھائی جاتی تھیں۔ پاکیزگی اور صفائی کا تو تصور ہی نہ تھا، اور ساتھ ہی اس کو یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھو شہر میں کسی سے بحث میں نہ الجھنا کہ ہمارا کسی کو پتہ نہ چل جائے، اس صورت میں تمہیں سنگسار کر دیا جائے گا یا پھر دین سے پھیر کر گمراہ کر لیا جائے گا۔ جب اس فرستادہ شخص نے پرانا سکہ پیش کیا تو دکاندار حیران ہو گیا کہ یہ 309 سال کا پرانا سکہ ہے۔ اس نے اسے پکڑ لیا، لوگ کافی جمع ہوئے اور پوچھا کہ یہ سکہ کہاں سے لائے ہو؟ شاید کہ تمہیں کوئی پرانا دفینہ خزینہ مل گیا ہے۔ پھر اسے بادشاہ کے پاس لے گئے، اس نے سارا حال بادشاہ کو بتا دیا۔ پھر بادشاہ اور سارے لوگ غار پر گئے، اس نے ان کو باہر کھڑا کیا اور خود اندر غار میں گیا، اور پھر بادشاہ کے ساتھ سلام کلام کے بعد ان پر جب موت طاری ہو گئی، ان سب نے دیکھا اور پھر مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ غار کے دروازے پر تو دیوار چن دی گئی، اب یہ مشورہ کیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کی یاد کس طرح تازہ رہے گی۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ان کے اوپر کوئی یادگار بنا دی جائے، لیکن ارباب حکومت نے مشورہ دیا اور فیصلہ کیا کہ یہاں ایک مسجد بنا دی جائے اور اصحاب کہف کی عزت کا سبب ہوگی۔ جو لوگ ادھر سے گزریں گے وہ نماز پڑھیں گے، ان کو ثواب ہوگا۔ یہ قرآن پاک کی اطلاع ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، لیکن جو لوگ پہلے سے گمراہ ہیں اور اولیاء کرام کی زیارتوں کے مخالف ہیں، انہوں نے کہا کہ مسجد تعمیر کرنے کی تجویز ہی غلط تجویز تھی اور ان لوگوں کی تھی جو خود گمراہ تھے۔ وہ یہ بھول گئے کہ یہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ حکومت بدل گئی تھی اور مومنین کی حکومت آ گئی تھی، اور صاحب اقتدار کا فیصلہ تھا کہ مسجد بنائی جائے، اس لیے یہ مومنین کا فیصلہ تھا، جس کے متعلق اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسجد نہ بناؤ، کہ یہ غلطی ہے۔ جو لوگ حدیث پاک پیش کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کو مسجدیں نہ بناؤ، اس ارشاد سے یہ مطلب ہے کہ قبر کو سجدہ نہ کرو، یعنی قبر کو سامنے رکھ کر مسجد نہ بنائی جائے، قبر کے ساتھ مسجد بنائی جائے۔ یہ نمازیوں کی سہولت کے لیے ہے اور صاحب قبر کے ثواب کے لیے ہے، تو درست ہے۔ سامعین اکرام، اصحاب کہف کی تاریخ یہود علماء کے مشورہ سے اور مشرکین مکہ کے پوچھنے پر بتائی گئی۔ اس میں یہ ہدایت دی گئی کہ اگر 309 سال کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ جگا سکتا ہے تو قیامت کو سب کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ دوسری یہ بات کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، وہ دونوں جہانوں میں باعزت اور سرخرو ہو جاتے ہیں، ان کی عزت قیامت تک قائم ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں اور نیک عمال کرنے سے جن کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، اور یہ روشنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.